اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ النساء ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سورت کے اندر معاشرے کے اصلاح کے لیے کچھ قوانین ذکر تھے۔ اب یہاں سے بعد تکمیل مسائل تسعہ کے بیان کرنے کے بعد اس حصے کا اختتام اللہ فرماتے توحید پر اشارہ ہے اس بات کے طرف کہ اہم مقصد کتاب اللہ کا وہ مسئلہ توحید ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے بغیر کسی توبہ کے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، معاف فرماتے ہیں جو گناہ شرک کے علاوہ ہو بغیر توبہ کے بھی۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق گمراہ ہوا گمراہی کے ساتھ، بعیداً حق سے بہت دور، بعیداً عن الحق۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ لوگ نہیں پکارتے ظاہری طور پر اللہ کے علاوہ الا اناثا، کامل مبرد معنی بیان فرماتے ہیں الا مواتا، مگر مردوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ لوگ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنہ اللہ، لعنت بھیجا اللہ نے شیطان پر۔ وقال، شیطان نے تو کہا تھا لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ضرور میں بناؤں گا آپ کے بندوں میں سے نصیباً حصے مفروضا مقرر۔ لا اتخذن سورۃ انعام آیت نمبر 136 میں آئے گا۔ شیطان لوگوں کو اور غلاتے تھے اس بات پر کہ اپنے فصلوں میں میرے نام کے حصے بناؤں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور میں گمراہ کروں گا ان کو۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اے وَلَأُخْبِرَنَّهُمْ بِالْأَبَاطِيلِ، از ابو اللہ سمرقندی، میں انہیں خبردار کروں گا باطل چیزوں کا، باطل چیزیں اپنائیں گے، غلط عقائد نظریات اپنائیں گے، انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں حکم کروں گا۔ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ چیریں گے جانوروں کے کانوں کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں حکم کروں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ تبدیل کریں گے اللہ کے دین کو۔ خلق اللہ ای دین اللہ۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ مِن تَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، جیسے سورۃ النحل نمبر 116 میں آئے گا کہ حلال کو یہ لوگ حرام کہیں گے، حرام کو حلال کہیں گے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اسی طرح تغییر حسی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مشابہت اختیار کرے گی اور مرد عورتوں کے مشابہت اختیار کریں گے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کانوں کو چیریں گے، جیسے کہ بحیرہ سائبہ وسیل و حام، اس کا تفصیل آگے آئے گا۔ غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑتے تھے، اس سے فائدہ لینا حرام و ممنوع سمجھتے تھے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے بنایا شیطان کو دوست من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، تحقیق وہ تاوان میں ہوا، خسران مبینہ، واضح تاوان کے ساتھ، بہت بڑا تاوانی ہوا وہ آدمی جس نے شیطان کا کہا مانا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کے ساتھ وعدے کرتے انہیں امیدیں دلاتے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا،
شیطان ان کے ساتھ وعدے نہیں کرتے مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، بیان نمونہ، یہ لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، نہیں پائیں گے یہ لوگ اس جہنم سے محیصا، کوئی چھٹکارا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، عمل کیے انہوں نے نیک، ثمرات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ضرور میں داخل کروں گا ان کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے زیادہ سچا اللہ سے قیلا، بات کرنے کے اعتبار سے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کیا مطلب؟ تم کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، تم کہتے ہو ہم نصرانی ہیں، ان القاب کی وجہ سے تمہیں نجات نہیں ملے گا۔ نجات ملے گا کہ آؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، تمہیں نجات مل جائے گا۔ لیس بامانیکم لیس النجات بامانیکم، تمہاری امیدوں میں کوئی نجات نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں میں۔ قید و قانون یہ ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے عمل کیے برا تو ضرور اس کو اس کا سزا دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے سوءا سے مراد شرک ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے ماں سوا ولیاً کوئی دوست، ولا نصیرا، نہ کوئی امدادی۔ یہ نفی شفاعت قہری، قیامت کے دن میں کوئی امدادی وہ نہیں پائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بشارت جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثیٰ، چاہے نر ہو یا مادہ، وہ مومن، حال یہ کہ وہ مومن ہو۔ ثمرہ فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیرہ، ایک تل کے برابر بھی، کھجور کی گٹھلی جو ہے اس پر تھوڑا سا داغ ہوتا ہے، اس داغ کے برابر بھی اللہ ان پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، ترغیب الی اتباع ابراہیم۔ ومن احسن، کون ہے بہت اچھا، دیناً دین کے اعتبار سے، ممن اسلم وجہ للہ، اس سے جس نے تابع کیا، منقاد کیا، وجہ اپنی ذات کو، للہ خاص اللہ کے لیے، اعتقاداً اور عملاً۔ وہ محسن عالیہ کہ انہی کی کرنے والا بھی ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، تابعداری کی اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دین کا، حنیفاً جو یکسو تھے، جو دینی توحید پر قائم تھے، شرک سے اراض کرنے والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً، خاص دوستو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خلاصہ ملت ابراہیمی، خاص اللہ کے لیے اختیارات ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہے اللہ ہر چیز کو محیطاً، احاطہ کرنے والا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یا سے نوہ حکم ہے، یہ تنویر ہے علامہ سبقہ، ما قبل جو مسائل ذکر ہو گئے اس کا خلاصہ ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ لوگ پوچھتے آپ سے، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، یہ تنویر ہے تیسرے حکم پر۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم بالکتاب، اور وہ جو پڑھی جاتے تم پر بالکتاب، کتاب میں، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم بچیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ مہر جو تم نے ان کے لیے مقرر کیے وہ تم نے ان کو نہ دی ہو، تو ان کے بارے میں تمہیں اللہ انصاف کا معاملہ اور حکم فرماتے ہیں۔
وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور تم شوق رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ یہ دوسرا حکم ہے. حکم دیتا اللہ تعالیٰ تمہیں ان کمزور بچوں کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو. جیسے آیت نمبر 11 میں گزر گیا وہ تفسیریہ. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ کہ قائم ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا جو تم نیکی کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو جاننے والے ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے احکام کس طریقے سے اپنی سنت کے ذریعے سے امت کو بتائے اور قرآن نے کس انداز سے عورتوں کے احکام بتائے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کا شوہر ڈرتا ہو نشوزاً اس کے بد اخلاقی سے او اعراضاً یا منہ موڑنے سے فلا جناح علیہما یصلح بینہما صلح بس ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے آپس میں مصالحات کیے جائے. والصلح خیر مصالحات و صلح بہت بہتر ہے. وحضرت الانفس الشح حاضر ہو گئی ہے الانفس تمام نفسوں میں الشح بخل رکھی گئی ہے. ہر نفس میں بخل ہوتا ہے کہ دونوں آدمیوں کے درمیان مصالحت نہ ہو. لیکن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم نیکی کرو گے وَتَتَّقُوا اپنے آپ کو بچاؤ گے نشوز و اعراض سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یقیناً اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبردار ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ولن میں واو وصلیہ ہے. ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکتے ہو ان تعدلوا بین النساء کہ عورتوں کے آپس میں عادل کرو. اس سے مراد اموری غیر اختیاری مراد ہے یعنی ایک بیوی کے ساتھ آپ کی محبت ہو تبھی میلان ہو شاید دوسری بیوی کے طرف تبھی میلان نہ ہو. اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک یا اللہ میں نے تو اپنی بیوی کے آپس میں باری تقسیم کی لہذا یہ کام تو میرے اختیار میں تھا جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس بارے میں آپ میرا مواخذہ نہ فرمائے. ان تعدلوا بین النساء ولو ارستم اگر کہ تمہارا حرص ہو لیکن حصی طور پر تم بے انصافی نہ کرو. فلا تمیلوا کل المیل پس میلان نہ کرو مکمل طور پر میلان دوسرے کی طرف. فتذروا کالمعلقہ کہ چھوڑو اس دوسرے کو کالمعلقہ لٹکی ہوئی کی طرح. کالمعلق یعنی اس کو بیوی بناتے ہو نہ طلاق دیتے ہو ایسا نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح کرو وَتَتَّقُوا اپنے آپ کو بچاؤ آئندہ اس ظلم سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقینا اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں جدا ہو گئے يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اللہ بے پرواہ فرمائیں گے ہر ایک کو اپنے فراخی سے اپنے فضل سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ہے اللہ کشادہ علم والا حکیمہ حکمت والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دلیل رحمت خاص اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم کی تھی ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دیا گیا تھا من قبلکم تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ تم کو بھی اس بات کا حکم ہوا ان اتقوا اللہ کہ ڈرتے رہو اللہ سے. وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نے ناشکری کی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یقیناً خاص اللہ کے اختیار میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ہے اللہ تعالی غنیًا بے پرواہ حمیدہ تعریف و کا لائق. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ کے اختیارات میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی اللہ کام بنانے والا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر اللہ چاہتے تمہیں فنا کر دیتے ایھا الناس لوگو
وَيَأْتِ بِآخَرِينَ دوسرے لوگوں کو لے کر آتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا علت ما قبل. ہے اللہ تعالیٰ اس کام پر پوری قدرت والا. من کان یرید الدنیا من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو پھر رائے فساد، تو اس کے رائے میں فساد ہے. فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے تو دونوں مانگنے چاہیے، ایک کیوں مانگتے ہو؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا، بصیرہ دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ قوامین بالقسط، قائم انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ. شہداء للہ، سال میں کہ گواہ ہو جاؤ خاص اللہ کے لیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے نفسوں کے خلاف کیوں نہ ہو. اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو. وَالْأَقْرَبِينَ، یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. إِن يَكُنْ غَنِيًّا، جس کے خلاف آپ گواہی دیتے اگر وہ مالدار ہو. أَوْ فَقِيرًا، یا فقیر ہو. فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، بس اللہ تعالیٰ، اس کے دو معنی ہیں. اگر آپ کے جس کے خلاف آپ نے گواہی دی اگر وہ فقیر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں اس کے خلاف گواہی دوں گا تو کیا ہوگا اس بیچارے کا. فاللہ اولیٰ بہم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے طرف زیادہ قریب ہے آپ سے. دوسرا ترجمہ یہ، اگر وہ مالدار ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کی بے عزتی ہوگی معاشرے میں. جواب، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر زیادہ مہربان ہے آپ سے، گواہی دو تاکہ ظلم ختم ہو جائے. فلا تتبعوا الہویٰ، پس تابعداری نہ کرو خواہشات کا. ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کرو گے. اللہ تعدل. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، او تعرضوا، یا اعراض کر لیا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقین اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبیرہ، خبردار ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا سے حصہ صوم ہے اور اس حصے کے اندر ایمان والوں کو خطاب ہے، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اور منافقین کو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر. والکتاب الذی، اس کتاب پر. نزل علی رسولہ، جو اللہ نے اتارے اپنے رسول پر. والکتاب الذی، ان کتب پر. انزل من قبل، جو اتارے اللہ نے اس سے پہلے. اب سوال یہ کہ پہلے فرمایا ایمان لاؤ اے ایمان والو، وہ تو ایمان لا چکے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے ایمان لا چکے ہیں. آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اب زبان سے تم ایمان لا چکے ہو لیکن دل سے ایمان لے آؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جس نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے کتب کا اور پیغمبروں کا، آخرت کے دن کا. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ثمرہ تحقیق وہ گمراہ ہوا. ضَلَالًا بَعِيدًا، ایسی گمراہی کے ساتھ جو حق سے بہت زیادہ دور ہے. بعیداً عن الحق. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے. ثم کفروا، پھر کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر پختہ ہو گئے کفر میں، زیادہ ہو گئے کفر میں. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ انہیں معاف بھی نہیں فرمائیں گے اور نہ انہیں سیدھے راہ پر چلائیں گے. بشر المنافقین، یا سے زواجر ہے منافقین کے لیے. بشر المنافقین، خبر دے منافقین کو بھی. ان لهم عذابا الیما، یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. الذین، منافقین وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین، جو بناتے کافروں کا اولیاء دوست. من دون المؤمنین، ایمان والوں کے ماں سوا. ایبتغون عندهم العزہ، آیا یہ لوگ تلاش کرتے ان یہودیوں کے ساتھ العزہ، عزت. فإن العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت کے اختیار سب اللہ ہی کے لیے. جس طرح کہ سورۃ یونس آیت نمبر 65 میں آئے گا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق اللہ نے اتارا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم. اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اللہ کے آیات کو سنتے ہو. یکفر بہا، کہ اس کے انکار کیے جاتے ہوئے. استہزاء بہا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. فلا تقعدوا معهم، پس ان کے ساتھ نہ بیٹھیے. حتی یاخذوا بحدیث غیرہ، یہاں تک کہ یہ لوگ مشغول ہو جائے دوسری باتوں میں.
انکم اذا مثلہم یقیناً تم اس وقت ان جیسے ہوں گے. ان اللہ جامع المنافقین یقیناً اللہ جمع کرنے والے ہیں منافقین کو والکافرین کفار کو فی جہنم جمیعا جہنم میں جمیعاً اکٹھا. الذین یتربصون بکم یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے خلاف کہ تم پر کب حوادث آئیں گے. فإن کان لکم فتح من اللہ اگر تمہیں کوئی فتح مل جائے اللہ کے طرف سے. قالوا یہ لوگ کہتے ہیں الم نکن معکم آیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے فی الجہاد جہاد میں. وإن کان للکافرین نصیب اگر کافروں کو نصیب کوئی حصہ مل جائے کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو. قالوا یہ لوگ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم آیا ہم نے الم نستحوذ علیکم آیا ہم نے مسلط نہیں کیے تم پر کفار کو یا الم نستحوذ علیکم. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب اگر کفار کے لیے کوئی حصہ ہو یعنی کفار کو فتح مل جائے تو پھر کفار سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم آیا ہم تم پر قابو نہیں پا سکتے تھے اگر ہم ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے تو تمہیں نیست نابود کرتے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تم کو بچا ایمان والوں سے. وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے عملی تمہارے درمیان قیامت کے دن میں. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ہرگز نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے مؤمنوں پر سبیلاً کوئی راہ کوئی غلبہ. ان المنافقین یخادعون اللہ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے وہ خادعهم اللہ انہیں دھوکے کا سزا دیں گے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں قاموا کسالى کھڑے ہو جاتے ہیں سستی کی حالت میں. یراؤون الناس یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں یراؤون الناس یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنی نماز. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. مذبذبین بین ذالک مذبذب ہے اس کے درمیان منافق ہے. لا الہ الا ایمان والوں کے ساتھ ہے ولا الہ الا کفاروں کے ساتھ ہے. ومن یضلل اللہ شخص کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد له سبیلا ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے سبیلا کوئی ہدایت کی راہ. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الکافرین نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے ما سوا. اتریدون تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ بناؤ تم اللہ کے علیکم اپنے اوپر سلطانا دلیل مبینہ واضح. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقیناً منافقین آگ کے آخری طبقہ میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی امدادی نبی شفاعت قہری. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا واصلحوا اپنے عمل کو درست رکھا واعتصموا باللہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تاما واخلصوا دینہم للہ خالص کیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین پس یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین ان قریب دے دیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجرا عظیما اجر بہت بڑی. ما یفعل اللہ بعذابکم زجر ما یفعل اللہ ما نافیہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب نہیں دیتا ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرو گے ایمان لے آؤ گے تو تمہیں اللہ عذاب نہیں دیں گے. یا ما استفہامی ہے تمہیں عذاب دے کر اللہ تو اپنا غصہ بجھانا نہیں چاہتے لہذا ایمان لے آؤ شکر ادا کرو. وکان اللہ شاکرا علیما ہے اللہ تعالی شاکرا قدردان علیما جاننے والا. لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول دیکھیے اس آیت کا ترجمہ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی کو گالی دے دے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ گالیوں کا جواب گالی سے دے دے. لا يحب اللہ اللہ پسند نہیں فرماتے الجار بالسوء من القول بری بات کو تیزی کے ساتھ اللہ پسند نہیں فرماتے.
الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، اگر وہ کہے کہ مجھ پر ظلم ہو گیا تو اس کو یہ اختیار ہے۔ بعض حضرات یہ معنی بیان کرتے ہیں، یہ معنی اگر بیان کیے جائے تو اس صورت میں پھر آگے توجیہ صحیح نہیں بنتی۔ آگے پھر ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس صورت میں ربط نہیں بنتا۔ اسی طرح سورۃ انعام میں آیت نمبر 108 لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو غیر اللہ کو پکارتے انہیں بھی گالی نہ دو، کیونکہ وہ ضد میں آ کر تمہارے الہ کو گالی دیں گے۔ تو گالی دینا تو ممنوع ہے ہر صورت میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں ماقبل کے ساتھ ربط نہیں بنتا، تو اس وجہ سے علامہ حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لا يحب الجار بسوء من القول سے مراد کلمہ شرک مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کلمہ شرک کو پسند نہیں فرماتا۔ ہاں اگر کسی پر ظلم کیا گیا اور وہ زبان سے اظہار کرے کلمہ شرک کا لیکن دل اس کا مطمئن ہو توحید پر تو اس کے لیے رخصت ہے۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کرو گے خیرن کلمہ توحید کو، او تخفو یا دل میں چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء یا شرک سے اعراض کرو گے، تو یقیناً اللہ عفواً درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدیرہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس صورت میں اس آیت کا مطلب بھی صحیح بنتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ماقبل کے ساتھ ربط بھی صحیح بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا تعلق ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستی نہ کرو، کیونکہ کفار کے ساتھ دوستی کے صورت میں کفر کا اظہار لازم آئے گا۔ حال البتہ اگر تم پر جبر کیا جائے تو تمہیں یہ آپشن ہے کہ کلمہ توحید کے اقرار کرو، عزیمت پر عمل کرو یا رخصت پر عمل کرو۔ لا يحب اللہ الجار، اللہ پسند نہیں فرماتے الجار بالسوء من القول، بری بات کو جہرن، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیعا علیما، یا اللہ سننے والا جاننے والا۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کرو گے خیرن اچھی بات کو، کلمہ توحید کو، او تخفو یا چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء یا اعراض کرو گے بری بات سے، ان اللہ کان عفوا قدیرا، یقین اللہ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون ان الذین یکفرون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے باللہ اللہ پر، اور رسول اس کے پیغمبروں پر، وہ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ جدائی ڈالے، پوٹ ڈالے اللہ کے درمیان اور اس کے پیغمبروں کے درمیان۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم ایمان لاتے بعض احکام پر اور انکار کرتے بعض احکام سے۔ ویریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ بنائے اس کے درمیان کوئی اور راہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہے حق کا پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کر رکھے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والی۔ والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر، ورسول اس کے پیغمبروں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے ان کے آپس میں کوئی پوٹ نہیں ڈالا۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ لوگ جان قریب دے دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجورہم، ان کے اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ بخشنے والا مہربان۔ یسألک اہل الکتاب، یا سے زواجر ہے اہل کتاب کو۔ یسألک، پوچھتے آپ سے، اہل الکتاب، کتاب والے، ان تنزل علیہم، کہ لے آئے آپ ان کے پاس، نازل فرمایا آپ ان کے پاس، کتاباً کتاب، پوری کتاب، من السماء، اوپر سے، فلا تحزن، غمگین نہ ہو۔ کیوں؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تحقیق انہوں نے سوالات کی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بھی۔ فقالوا، فا تفسیریہ، بس انہوں نے کہا تارن اللہ، دکھا دے ہم کو اللہ جہرتاً سامنے۔ فاخذتکم الصاعقہ، پس پکڑا ان کو الصاعقۃ، کڑک نے، بظلم، بسبب ان کے ظلم کے۔ ثم اتخذوا العجل، ثم تاکیبی ذکری کے لیے ہے، پھر یہ بھی سنو کہ بنایا انہوں نے العجل، بچڑے کو معبود، من بعد ما جاءت البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے تھے۔ فعفونا عن ذلک، بس ہم نے معاف کر دیا ان کو، عن ذلک، اس گناہ کے، اس گناہ سے، وہ بچڑا
کی عبادت انہوں نے کی وہ بھی ہم نے ان کے لیے معاف کر دی۔ وآتینا موسیٰ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا، دلیل واضح۔ ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے اٹھا دیا ان کے اوپر طور، بمیثاقہم، بنقض میثاقہم، ان کے وعدے کے توڑنے کی وجہ سے۔ وقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب، داخل جاؤ اس شہر کے دروازوں میں، سجداً عجزی کے ساتھ۔ وقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، حد سے تجاوز نہ کرو ہفتے والے دن میں۔ واخذنا منهم میثاقا غلیظا، ہم نے ان سے لیا تھا مضبوط عہد۔ فبما نقضهم، بس بسبب ان کے وعدے کے توڑنے کے، وکفرهم، اور ان کے انکار کرنے کے بھی آیات اللہ کی آیات کے ساتھ، وقتلهم الانبیاء، اور بسبب ان کے انبیاء کو مارنے کے، بغیر حق، بغیر کسی جرم کے، وقولهم، بسبب ان کے اس بات کے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل پردوں میں ہے، بل طبع اللہ، رد الہی، بلکہ مہر لگائے اللہ نے علیہ ان کے دلوں پر، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، الا زمنا قلیلا، مگر بہت تھوڑے زمانے میں، جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 74 میں گزر چکا ہے۔ الا قلیلا، بہت تھوڑے احکام پر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں گزر چکا ہے۔ وبکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، بہت تفسیریہ، وقولہم علی مریم، اور ان کے مریم کے بارے میں اس بات پر، وقولہم سے مراد افتراء ہے، وقولہم، بسبب ان کے گڑنے کے مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیما، بہت بڑی بہتات، وقولہم، بسبب ان کے اس کہنے کے، انا قتل المسیح، یا کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، عیسیٰ کو جو ابن مریم کا بیٹا ہے، رسول اللہ، یہ انہوں نے بطور تمسخر کے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ جواب، وما قتلون، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن یہ لوگ اشتباہ میں ڈالے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ان پر ڈالی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا دیا۔ جب یہ لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی موجود ہے، کہنے لگے ان قتلنا عیسیٰ فأین تیتانوس، اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو تیتانوس کہا گیا، وَإِن قَتَلْنَا تیتانوس فأین عیسیٰ، اگر ہم نے تیتانوس کو قتل کیا تو عیسیٰ کہا گیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اشتباہ میں پڑ گئے، اور ان آیات سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے۔ بخاری کی روایت ہے، لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلْيَقْتُلْ الْخِنزِيرَ فَلْيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَالْخِنزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَعْدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس وقت سجدہ صرف خاص اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک من، البتہ شک میں ہے وہ، منہ اس بارے میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس بھی اس بارے میں من علم کوئی قطعی دلیل، الا اتباع ظن، سوائے ظن کی تابعداری ہے، سوائے اس کے کہ یہ لوگ ظن کی تابعداری کرتے ہیں۔ اما قتلوا، یقیناً قتل نہیں کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قطعی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا دیا اپنے طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے کوئی اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، مگر ضرور ایمان لائے گا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، اپنے موت سے پہلے ہی، ضمیر راجع کتابی کی طرف، کہ جب یہ مرے گا تو اس وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ یقین کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، لیکن اس وقت ان کے یہ ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان ہے غرغرے کا۔ یا الا ليؤمنن، ضرور ایمان لائیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت، عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری توجیہات ہیں، الا ليؤمنن به قبل موته، به ضمیر راجع عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، موتی ضمیر راجع عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جس طرح میں نے یہ دوسری توجیہ ذکر کی۔ الا ليؤمنن به، ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے، یا بھی ضمیر راجع عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، موتی ضمیر راجع نبی علیہ السلام کی طرف،
ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے پہلے، یا بھی ضمیر راجع عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، موتی ضمیر راجع کتاب کی طرف کہ کتابی اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ چوتھی توجہ یہ ہے بھی ضمیر راجع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، موتی کی ضمیر راجع ہے کتابی کی طرف کہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے موت سے پہلے، لیکن وہ ایمان غرغرے کا ہوگا، اس لیے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت کے دن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر شہیداً گواہ۔ فبظلم من الذین عادوا، بسبب ظلم ان لوگ، فبظلم بس بسبب ظلم، فبظلم بس ظلم کے سبب، من الذین ان لوگوں کے ظلم کے سبب، ہاد جو یہودی تھے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کیے تھے ان کے اوپر تو یہ بات ان پاک چیزیں، احلت لہم جو ان کے حلال کی گئی تھی۔ اس سے مراد دوامی تحریم ہے، یا مظہری فرماتے مراد اس سے تو یہ بات ہے جنت کے، تو یہ بات ہے جنت کی نعمتیں ان یہودیوں پر حرام ہے۔ احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، بسبب ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو، واخذہم الربا بسبب لینے ان کے، واخذہم الربا بسبب ان کے لینے الربا سود کے مال کو، وقد نہوا عنہ حال یہ کہ وہ روک کے گئے تھے اس سے، واکلم اموال الناس بالباطل بسبب اس کے کہ وہ کھاتے تھے لوگوں کے اموال باطل طریقوں سے، واعتدنا للکافرین اور تیار کر رکھے ہم نے کافروں کے لیے، منہم ان میں سے عذابا علیما عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون لیکن وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہے، منہم ان میں سے، والمؤمنون وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے بما اس کتب ان کتب پر انزل الیک جو آپ پر اتاری گئی ہے، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وما ان کتب پر انزل من قبلک جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی، والمقیمین الصلاۃ یہ منصوب ہے، معنی یہ کہ امدحو میں مدح بیان کرتا ہوں ان لوگوں کا جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے، ایمان لاتے اللہ پر، آخرت کے دن پر ثمرہ، یہ لوگ جو ہے دے دیں گے ہم ان کو اجرا عظیما اجر بہت بڑی۔ انا اوحینا الیک کہ ہم نے وہی کیا آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح جس طرح ہم نے وہی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور پیغمبروں کی طرف اس کے بعد، اور ہم نے وہی کی تھی تخصیص بعد تعمیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط ان کے اولاد کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایوب علیہ السلام کی طرف، یونس علیہ السلام کی طرف، ہارون علیہ السلام کی طرف، سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبورا ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو زبور کا ذکر کیا کیونکہ عرب اس کے منکر تھے۔ دیکھیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو تشبیہ دی گئی ہے نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے صرف ایک کام تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد جب ان کے قوم میں شرک آ گئی تو انہوں نے پھر منکر کا بھی رد فرمایا تھا، اس وجہ سے نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ رسولاً یہ پیغمبر تھے، یا اوحینا رسولاً ہم نے وحی کیے ان رسول کو، قد قصصناہم علیک من قبل جن کا بیان ہم نے کیا آپ پر اس سے پہلے، ورسولاً مکی صورتوں میں، اور بہت سارے رسول ایسے لم نقصصہم علیک جن کا بیان ہم نے آپ پر نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ نے بار بار باتیں فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تکلیمہ باتیں، تکلیم مفعول مطلق للتکرار، رسولا مبشرین یہ پیغمبر تھے، مبشرین بشارت دینے والے ڈرانے والے، لئلا یکون للناس تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے، اللہ پر حجت کوئی بہانہ بعد الرسول انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیمہ یہ اللہ زبردست حکمت والا، لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے یا گواہی فرماتے ہیں، بما اس کتاب پر انزل الیک جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، انزل بعلم اللہ نے اس کو اتارا ہے بعلم اپنے علم کے ساتھ، علم سے مراد علمی مخصوص مراد ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 52 میں آئے گا، یا علمہ باستعداد المخلوق مخلوق کو کس طرح کتاب کی ضرورت ہے اللہ نے اس طرح کتاب اتاری ہے، یا بعلم بمحافظتہ اللہ اس کی حفاظت فرما رہے، یا علم من مصالح العباد اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جو لوگوں کے مصلحتوں کے موافق کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کبھی گواہی ذکر کیے توحید پر، جس طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 میں گزر چکا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کبھی گواہی ذکر کی اللہ رب العزت نے رسالت پر، سورۃ ہود آیت نمبر 43 میں آئے گا، اور کبھی گواہی ذکر کی ہے قیامت پر، جیسا کہ سورۃ یونس آیت نمبر 59 میں آئے گا، اور سورۃ السبا آیت نمبر 3 میں آئے گا،
یہاں پر اللہ نے گواہی ذکر کی ہے قرآن مجید کے حقانیت پر. والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، کافی اللہ تعالیٰ گواہ. ان الذین کفروا، یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ، وہ رک گئے اللہ کے راستے سے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے. ضلالا بعیدا، ایسی گمراہی کے ساتھ، بعیدا جو حق سے بہت دور ہے. ان الذین کفروا، حالت اخروی، یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ظلم اور ظلم کیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ انہیں معاف بھی نہیں فرمائیں گے اور نہ سیدھے راہ پر چلائیں گے. اللہ طریقہ جہنم، مگر چلائیں گے ان کو جہنم کے راہ پر، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ. اور یہ کام ہے اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ آسان. یا ایھا الناس، ترغیب الی الایمان. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا، اصول فوز نمبر 1، بس ایمان لے آؤ. خیر لکم، یکن خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان تکفر، اگر تم نے ناشکری کی، تم نے انکار کی. فإن للہ ما فی السماوات والارض، لیکن خاص اللہ کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، زیادتی نہ کرو تم، حد سے تجاوز نہ کرو تم اپنے دین کے بارے میں. ولا تقولوا اللہ الا الحق، نہ کہو تم اللہ کے بارے میں مگر حق بات. انما المسیح ابن مریم، یقین مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا بیٹا ہے. رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. وہ کلمۃ، اللہ کا حکم ہے. کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا. علامہ راضی فرماتے ہیں سوار العیسیٰ بکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ. کیونکہ انسان کے پیدائش میں 2 اسباب ہوتے ہیں، ایک ہے سبب قریب جو کہ نطفہ ہے، جو کہ ملاپ ہے زوجین کے آپس میں. دوسرا ہے سبب بعید جو کہ رب کا حکم ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف رب کے حکم سے پیدا ہوئے تھے. یہاں پر سبب قریب موجود نہیں تھا، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھا، لفظ کن سے پیدا ہوئے تھے. القا الی مریم، جو اللہ نے دے دیا تھا مریم کو، ڈال دیا تھا اس کلمے کو مریم کے طرف، یعنی اللہ نے مریم کو یہ بیٹا دیا تھا. وروح منہ، اور روح ہے منہ، اللہ کے طرف سے. روح کا معنی یہ ہے کہ مخلوق ہے اللہ کے طرف سے، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے روح منہ، کہ رب کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، رب کے حکم سے پیدا ہوئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا جز ہے. اگر ایسا ہو تو پھر سورۃ الجاثیہ میں ہے کہ یہ سب کچھ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. منہ، یہ اللہ کے طرف سے. کیا مطلب زمین و آسمان اللہ کے جز ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، یا تیسری توجیہ یہ ہے روح منہ. روح کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیاتی روحانی کا سبب ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا روحانی طور پر وہ زندہ ہوگا، روحانی طور پر اس کو روحانی حیات حاصل ہوگی. اور یہ اضافتی تشریفی ہے. فآمنوا باللہ، بس ایمان لے اللہ پر، ورسول، اس کے پیغمبروں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو تم ثلاثہ، آلہۃنا ثلاثہ، کہ ہمارے معبود 3 ہے. انتہوا خیر لکم، تم رک جاؤ اس تثلیث کے عقیدے سے، تمہارے لیے بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، یقینا اللہ معبود ہے واحد یکتا، سبحانہ پاک اللہ، یکون له ولد، اس سے کہ اس کے لیے نائب ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے اختیارات میں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا. لن یستنکف المسیح، ہرگز تکبر نہیں کرتا مسیح اس سے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اور نہ مقرب فرشتے. اور جو تکبر کرے اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان قریب اللہ ان کو اپنے طرف جمع کریں گے جمیعاً سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کیا انہوں نے ایک ثمرہ، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ ان کے فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، أُجُورَهُمْ ان کے اجر، وَيَزِيدُ مِنْ فَضْلِ، اضافی دیں گے، وَيَزِيدُهُمْ زیادہ دیں گے ان کو، من فضل اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے منہ چڑھایا اللہ کی عبادت سے، واستكبروا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس ضرور اللہ انہیں عذاب دیں گے، عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی دوست نہ کوئی امدادی.
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس دلیل من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے اتارے تمہارے طرف نورا مبینا، واضح روشنی، جو کہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو نور کا، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آدمی گمراہی سے نکلتا ہے روشنی کی طرف۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر واعتصموا بہ، اور اس کتاب کو مضبوطی سے تاما، فسیدخلہم فی رحمۃ منہ، بس ان قریب داخل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں، اپنے خاص رحمت میں، جو کہ جنت ہے۔ وفضل، اور فضل میں، اس سے مراد دیداری الہی ہے۔ ویہدیہم الیہ صراط مستقیما، اللہ انہیں چلائیں گے اپنے طرف سیدھے راہ پر۔ یستفتونک، تنویر علی حکم الوراثت، یستفتونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو۔ ان امرؤ، اگر ہو کوئی آدمی حالانکہ جو مر گیا، لیس لہ ولد، اس کے اولاد نہ ہو، نہ مرد اور نہ زنانہ، نہ عورت، نہ نر اور نہ مادہ، ولہ اخت، اس کے لیے بہن ہو حقیقی یا اعیانی، فلا نصف ما ترک، بس اس کے لیے نصف مال ہوگا جو اس مردے نے چھوڑا ہے، ویرثھا، اور وہ کل کا وارث ہوگی، ان لم یکن لہ ولد، اگر اس کے اولاد نہ ہوں۔ فإن كانت اثنتین، اگر وہ دو ہو، فلہما الثلثان، بس ان کو 2/3 ملے گا، مما ترکا، اس مال سے جو مردے نے چھوڑا ہے۔ وإن كانوا إخوة رجال ونساء، اگر ہو وہ بہن بھائی، اگر ہو وہ بہن بھائی، اس میں بہن بھی ہے بھائی بھی ہے، فللذکر مثل حظ الانثیین، بس لڑکے کو ملے گا مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بیان فرماتے یہ احکام، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ معاشرے کے اصلاح سے متعلق اللہ رب العزت نے مختلف احکام ذکر کیے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اسی طرح کم عقلوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اسی طرح اپنے بہنوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، انہیں ان کے حصے حوالہ کرو۔ یہ احکام اللہ نے اس لیے ذکر کیے ہیں ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سورۃ النساء میں معاشرے کے اصلاح سے متعلق قوانین ذکر تھے کہ معاشرہ کس طرح سدھرے گا، معاشرے میں اصلاح کس طرح آئے گی۔ معاشرے میں اصلاح آئے گی اگر یہ لوگ ان احکام پر عمل کرے جو سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ ایسے احکام ہے، اگر معاشرے میں اس پر عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں جتنے فساد ہے، جتنے ظلم و بربریت ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب رفع ہو جائیں گے۔